بلوچستان میں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ چلی تھی اور لسانیت کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کیا جا رہا تھا. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی فرام پنجاب جو 15 اگست، پہلے تو 4 سال بلوچ ایشو پہ کام کیا، اس کے بعد 15 اگست 2014 کو میں گیا اور بلوچستان کے غیرت مند پشتون اور بلوچستان کے غیرت مند بلوچوں نے نیشنل فلیگ مارچ کا انعقاد کیا تھا اور میں نے اس کی قیادت کی تھی ایک پاکستانی پرچم کے نیچے ہمیں بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد جو مجھے نوجوانوں کی سپورٹ ملی تو مجھے کم از کم اس چیز کی یقین دہانی مجھ تک ہوئی کہ میں اب کسی کا محتاج نہیں رہا. آئی ایم دا اونلی پاکستانی اسٹوڈنٹ الحمدللہ کہ جب چارلی ہیبڈو کے گستاخانہ خاکش آیا ہوئے تھے تو امریکن ایمبیسی میں ان کے ایمبیسیڈر کی موجودگی میں 78 انسٹیٹیوشنز کے سامنے ناموس رسالت کا دفاع کرنے والا میں پہلا پاکستانی ہوں الحمدللہ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ میں نے 6 سال تحریک چلائی سوشل میڈیا پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں ہونی چاہیے. ہمیں ہمارے اکابرین کے بارے میں پڑھایا جانا چاہیے. ہمارے جو ہیروز ہیں وہ مسٹر چپس یا سنڈریلا نہیں ہے، وہ ٹیپو سلطان ہو سکتے ہیں، وہ نور الدین زنگی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی 6 سال ابھی بعد میں تالیاں بجائیے گا اس جو جملہ قریب کمپلیٹ ہوگا. دیکھیں ہم نے 6 سال اس پہ تحریک چلائی اور جب ہماری بات کو نہیں سنا گیا تو پھر ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا پچھلے سال 1 سال کا الٹیمیٹم دیا گورنمنٹ کو کہ اگر تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنا نصاب متعارف کرائیں گے. اور الحمدللہ ودن 2 months نظریات کتاب ایک ہم نے لکھی مختصر سی، اس کی 30,000 بکس پرنٹ کرائیں اور پورے پاکستان میں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں. آج کالجز اور یونیورسٹیز کئی ایسے ہیں جہاں پر 2 سیشنز ہوا کرتے ہیں. صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا گھسا پیٹا مسٹر چپس پڑھاتا ہے اور شام کو کالج کے باہر شہیر سیالوی انہیں محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان اور صلاح الدین ایوبی پڑھاتا ہے. اور اب میں آپ کی طرف آتا ہوں نوجوانوں کہ دنیا کے مسلمانوں کو آپ سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں. جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا اور ایک فلسطینی بچہ کھڑا ہوا، کنکر اٹھایا اور اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہتا ہے ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان. آپ سے یہ امید ہے بابا. مجھے برطانیہ سے ایک پاکستانی کی کال آتی ہے کہ جب 28 مئی کا دن گزرا، یوم تکبیر گزرا، تو ایک پیلسٹائن سویٹس کے نام سے ایک دکان تھی ایک فلسطینی کی ایک مسجد کے ساتھ، تو اس نے اعلان کیا جیسی جماعت ختم ہوتی ہے تو وہ اعلان کرتا ہے یار 10 انگ آزادی دے 10 مکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ آج سب کو مٹھائی مفت میں تقسیم کی جائے گی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں وہ سب کو مٹھائی دے رہا ہوتا ہے اور قریب جا کے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ فلسطینی جو ہے مفت مٹھائی کیوں تقسیم کر رہا ہے. تو جب قریب جاتے ہیں تو سنتے ہیں اسے کہتے ہوئے مبارک ہو، پاکستان نے کامیاب ایٹمی قوت جو ہے نا وہ دھماکوں کا کامیاب تجربہ کر لیا. دنیا کو آپ سے یہ امیدیں وابستہ ہیں. لیکن آج جب ہم یہ حق کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا غیرت کا ایلیمنٹ اس قوم میں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں، انسٹرکشنز دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اس طرح مناسب نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی امریکہ کے یا اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں، آپ غلامی تسلیم کرنی ہوگی ہمیں کیونکہ ہم لوگ اس طرح کے ہمارا معاشی صورتحال اس طرح کی ہے. تو میں نے کہا وہ پشتوں کی بڑی مشہور مثال ہے، غریب کو پیداش ہوئے خو بغیرتا چا کرے.
जनाब, कौमें याद रखना है, ये नौजवानों, आप लोगों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप लोग हैं। कौमें ट्यूबवेल से नहीं बनती, कौमें बिजली पानी गैस से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती हैं। और गैरत ना हो तो दर्जनों मुल्कों का अलायंस कुछ नहीं कर सकता। गैरत हो तो 313 काफी में होते हैं। ये क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर्स। और फिर हमें कहा जाता है कि खान बहादुर अमरीका साहब जो है वो नाराज हो जाएगा, फंडिंग रुक जाएगी। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि यार, अगर नाराज हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज तालीमी निसाब की जो मैं बात करता हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अफरीदी साहब इस बात को बेहतर जानते होंगे। आज से 30 साल पहले हमारे बड़ों को बता दिया जाता कि मोहम्मद बिन कासिम एक बहन की आवाज पर आया और उसने सिंध को फतह किया, तो आज कश्मीर, बर्मा और फलस्तीन की बहनें खत लिखने के बाद मायूसी का शिकार ना होती। आज से 30 साल पहले खत्म नबूवत की हसासियत और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमारे बड़ों को बता दिया जाता, तो आज असेंबली में बैठ के कोई कमजर, कोई बदबख्त खत्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम की जसारत ना करता। आज मैं बात दोबारा करना चाहूंगा कि नौजवानों को जब नजरअंदाज किया जाता है ना इस तरह के नजरियात से, कि आप मीडिया पे नहीं बात कर सकते इस तरह के, वो कट कर दी जाती हैं बातें, तो सोशल मीडिया इज द लास्ट सोल्यूशन। तो एक चीज हमने कौम को ये बावर करानी है, आज जो तहरीक चली है ना जनाब, अगर वक्त पे नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाता तो ये नौबत ना आती। जब पहला ड्रोन अटैक फाटा पे किया गया तो फौरन नेटो की सप्लाई को रोक दिया जाता, उनके कंटेनर्स को जला दिया जाता, तो हम बेगैरत ना होते। जिस दिन भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण का स्टे ऑर्डर लिया था, उसके अगले दिन एपीएस पेशावर के सामने उसे चौक में फांसी पे लटकाते तो हम गैरतमंद कहलाते। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बात की थी, हम हर जगह कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। जनाब, इस्लाम अमन का दर्ज जरूर देता है, लेकिन इस्लाम कहीं ये नहीं कहता कि माँ बहनों बेटियों की इज्जत को पामाल किया जा रहा हो और तुम चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं नहीं जानता इस्लाम अमन से फैला या तलवार से फैला, लेकिन ये जरूर जानता हूं क़यामत तक इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा। सेल्फ डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये इस्लाम कहीं आपको दर्श नहीं देता। हमने 65 या 71 या 99 की जंगें या 48 की जंगें ये कह के कहा था चलो यार आ गया इंडिया तो खैर है, हम तो अमन से बैठे रहेंगे। नहीं, इस्लाम गैरत का दर्स देता है। और आज गैरत का तकाजा क्या है? अफरीदी साहब कुछ दिन रह गए हुकूमत में, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि वो जो कर्नल साहब है ना अमेरिका के, जिन लोगों ने आपसे, क्योंकि मैं आपको एक अपना बड़ा भाई मानता हूँ और एक गैरतमंद पख्तून मानता हूँ, आपसे ये बात कहूँगा कि मुझे कोई उम्मीद भी है कि आप ये करारदाद पेश करें कि जिस यूएस एम्बेसी के डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के उस नौजवान को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, उसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए जब तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौम को वापस नहीं की जाती। देखें, अगर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी का इतना ख्याल है ना, तो मैं नहीं कहता कि आप दुश्मनी पाल लें, आप अमेरिका को, इंडिया को, दीगर मगरबी ममालिक को भाई बनाएं, बाप ना बनाएं। देखिए हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है सोशल मीडिया पे। कुलभूषण ईरान से आता है, पूरी कौम को ईरान के खिलाफ कर दो। फिर ये नहीं बताया जाता कि यार कुलभूषण का ताल्लुक किस मुल्क से था, उसके भी खिलाफ कुछ थोड़ा बहुत होना है। अच्छा, अफगानिस्तान से टैंक आते हैं, पूरी कौम को अफगानिस्तान के खिलाफ कर दो और अफगान मुहाजिरीन के ये कर दो वो कर दो। ये नहीं बताते कि जनाब वो टैंक अमेरिकन टैंक था और हमारे ही रास्ते से गया था। गैरतमंद बनते ना उस वक्त रोकते तो आज ये नौबत ना आती। आज मैं
اب یہ بات بتا رہا ہوں، یہ آپ بالخصوص کے پی کے والے نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمیں پہلے افغانستان سے اور افغانیوں کو پاکستان کے خلاف کیا گیا کہ یہ آپس میں لڑے مسلمان، جو بچ جائے، سنیں پوری بات، جو بچ جائے ان کو ایران سے لڑواؤ کہ مسلمان پھر آپس میں لڑے، اور اینڈ پہ خان بہادر امریکہ صاحب تشریف لائیں گے امن کے قیام کے لیے، اور پھر جب وہ تمہیں ماریں گے نا چن چن کے، امریکہ will never ask you a question کہ تاسو پختون دے یا پنجابیان دے. امریکہ تم سے کبھی نہیں پوچھے گا تم پٹھان ہو یا پنجابی ہو، نہ وہ تم سے یہ پوچھے گا کہ تم شیعہ و سنی ہو یا وہابی ہو، وہ تمہیں مسلمان دیکھ کے قتل کرے گا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہوگا. جو افغانستان کی پالیسی ہے نا جناب، ان کی گورنمنٹ اسی طرح کی پپٹ گورنمنٹ ہے جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے، لیکن عوام کے دل جڑے ہونے چاہیے اسلام کی نسبت سے. اور دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں اشرف غنی صاحب کی، کیونکہ پالیسیز کافی اس طرح کی رہتی، میں جی تشریف لا رہا ہوں، تو اشرف ایک چیز ہمیں بڑا اسٹرانگ نیریٹو دینا ہوگا. افغانی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اشرف غنی صاحب جو آئے دن ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں، انہیں بھی پیغام دینا ہوگا کہ جناب آپ ڈریں اس دن سے جس دن پاکستانی قوم نے افغان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کیا، پھر نہ آپ رہو گے، نہ آپ کو پالنے والا امریکہ رہے گا، نہ آپ کی حکومت نے رہنا ہے. یہ نیریٹو فرسٹ آپ کو بینگ اے پاکستانی اپنے ملک کا دفاع کرنا آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں آخری بات کرنا چاہوں گا جناب، ایک لطیفہ ہے، اگر اسے سمجھ لیا نا آنے والی نسلیں سمجھ جائیں گی، لیکن غور سے، پرچی بھی نہیں آنی چاہیے. وہ لطیفہ کیا ہے، مجھے ایک جلسے میں بلایا گیا نا، میں ویسے یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ ویسے بتا رہا ہوں، جلسے میں بلایا گیا. پہلے انہوں نے کہا یار جو اسکرپٹ دیا تھا وہ تو یہ بول نہیں رہا، تو پہلے کہا کہ جی وقت مختصر ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی صرف ٹاپک پہ بات کریں. تیسری بار آتے ہیں جناب میرے چھوٹے چھوٹے بچے. اچھا میں لطیفے کی طرف آتا ہوں. چاند پر ایک اسپیس شپ جا رہی تھی، اس اسپیس شپ میں 4 سائنسدان تھے امریکن، اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ پوری دنیا میں خبر پھیلتی ہے کہ اسپیس شپ ایک انسان چاند پہ جا رہا ہے. تو لیا بھکر میں ایک بابا جی تھے، ان کو جب خبر پہنچی وہ بڑے غصے میں ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کرے غرق ہو جائے، برباد ہو جائے. ان کے بابا جی کیوں، وہ جڑا فیول سی وہ تو سی، کہتے نہیں اس میں جو اسپیس شپ تھی وہ آپ کی تھی، کہتے نہیں وہ جو کتا جا رہا تھا وہ آپ کا تھا، کہتے نہیں. کہتے بابا جی وہ تو مسئلہ کی ہے، واٹس دی ایشو ود یو. تو کہتے ہیں خدا نہ خواستہ وہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے، اور اس چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر اسپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق اس طرح کی ہوتی ہے. اپنے نمائندے اچھے چنے، کہنے کا مقصد یہ. جناب جب وہ کشکول لے کے جاتے ہیں نا اور بھیک مانگتے ہیں تو پوری دنیا پاکستانیوں کو بھکاری سمجھتی ہے، اور جب طیب اردگان جا کے آنکھیں دکھاتا ہے نا تو پوری قوم ترکش جو عوام ہے اس کو غیرت مند سمجھتی ہے. ہمارے حکمران جیسے بھی ہیں، دنیا کو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ویسے نہیں ہیں. پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے. GHQ میں 6 ستمبر کی تقریب تھی، ایک پٹھان ماں کو بلایا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے، تمہارے کیا تاثرات ہیں. تو وہ میں سمجھا کہ وہ آئے گی، روئے گی اور کہے گی بیٹا بڑا یاد آتا ہے، لیکن آفرین ہے اس ماں پہ. وہ کہتی ہے وطن اچھا رے خفا مشے، وطن پریشان نہ ہو، پٹھان مائیں زندہ ہیں جو اپنے بچے تجھ پہ قربان کرنے کو تیار ہیں. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کو اداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہے، لیکن پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے. آپ کو اداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ سبز ہلالی پرچم ہے نا، اس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا سے ہے، اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. نوجوانوں تم سب بھی زندہ باد.
So kind of you for the honor. नारा लगा 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 इस नारे से किसी को आग नहीं लगती, लेकिन जो नारा मैं लगा रहा हूँ ना, वो लिबरल जैसे मोहम्मदी माफिया का ज्यादा बड़ा लगेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये आवाज मोदी तक जानी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये बात मैंने आया था, जो बुक अपने लिखी है, मैं 600-700 किताबें लाया हूँ, आप सब में फ्री तकसीम की जाएंगी अगर ऑर्गेनाइजर्स को काइंडली कोऑर्डिनेट करके इन सब में। Mr. Shafiq and Fida Saab to kindly give away the shield to the guests who have joined us from Islamabad. I request Mr. Vishan Bangash Saab to please join us on the stage.